دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت ہے کہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، اور وہ دو نعمتیں صحت اور فراغت ہے۔ انسان دھوکے میں آرام سے فارغ ہے تو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، یہاں وہاں لیٹے بیٹھے۔ کوئی آج کل جوانوں کا تو یہ حال ہے کہ کہیں نیچے نکڑ پر بیٹھے چائے پی رہے، ٹائم ویسٹ کر رہے، سمجھ رہے وقت کی قیمت ہی نہیں رہ گئی ہے۔ صحت ہے تو آرام سے کچھ بھی کھا رہے پی رہے ہیں نا، ہوٹل میں یہ برگر، وہ پیزا، وہ نوڈلز، وہ چائنیز، سمجھ رہے ہر نکڑ پہ کوئی نہ کوئی کچھ نہیں تو چلتے پھرتے کباب پاؤ، سیخ پاؤ کھاتے کھاتے بس چلتے جا رہے، سمجھ رہے گندے سندے تیل میں، اور پھر وہ سب دھول مٹی ناپاکی، لوگوں کی نظر۔ تو آج انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا، اکثر لوگ جو ہے نا دو چیزوں کے بارے میں دھوکے میں، ایک تو صحت اور ایک فراغت، اور دھوکے میں آرام سے جی رہے کہ فارغ ہے تو آرام سے ہم اپنی زندگی سکون سے گزارے، بعد میں مصروف ہو جائیں گے تو پھر کہاں اتنا عیش کرنے ملے گا۔ تو یہ جو فارغ انسان کبھی بھی فارغ نہیں رہ سکتا۔ انسان اگر فارغ ہے تو وہ پھر سمجھ لے بیکار ہو گیا۔ مشین بھی پڑے پڑے کیا ہو جاتی ہے، کند ہو جاتی ہے نا، خراب ہونے لگتی ہے۔ چاقو بھی اگر استعمال میں نہ ہے نا، پڑے پڑے کند ہونے لگتا ہے، لیکن اگر اس کو روز 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 استعمال کرے تو وہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کا جسم ہے، اگر وہ پڑا رہے، زیادہ کام نہ کرے، سست ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، وہ بیکار ہو جائے گا۔ اللہ نے انسان کو کام کے لیے پیدا کیا ہے، سمجھ رہے؟ بڑے بوڑھے نہیں کہتے تھے کام کرو گے جگ میں روشن نام کرو گے، یعنی جتنا انسان لگتا ہے کام کرتا ہے، کام کرنے سے مطلب باہر کی نوکری نہیں، کوئی بھی کام ہو، گھر کے کام کاج ہو، یعنی فارغ نہ رہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، کچھ نہیں تو کچھ سلائی بنائی سیکھ لیا، کوئی نہیں تو کھانا پکانا سیکھ لیا، کچھ نہیں تو کچھ نہ کوئی کام بس کرتا رہے، فارغ نہ رہے، سمجھ رہے؟ تو آج ہم کو فکر ہی نہیں ہے، رات میں انسان 2 3 بجے تک موبائل دیکھ رہا ہے، 2 گھنٹہ، کیا کام ملا؟ پیسہ آیا؟ میرے والد پوچھتے ہیں اگر کوئی ایسا موبائل دیکھتا ہے فضول میں، کتنا پیسہ کمایا، کتنا پیسہ آیا؟ پیسہ آوے تو انسان موبائل دیکھے نا، پیسہ ہی نہیں مل رہا ہے تو موبائل کیوں دیکھے؟ نہ دنیا ملی نہ دین ملا، اور ٹائم ویسٹ، نیند بھی خراب۔ جب نیند پوری نہیں ہوگی، دیر سے انسان سوئے گا تو بیماریاں بھی وجود میں آئے گی، سمجھ رہے؟ تو بہرحال اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، 2 چیزیں ہیں انسان اکثر دھوکے میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحت اور فراغت۔ آج صحت ہے، آج فارغ ہے تو خوب عبادت کر رہا ہے۔ اچھا دیکھو، جب انسان اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے نا تو کس چیز پر ہر جاتا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ تلاوت پہ۔ ٹائم ویسٹ کرنے پر اخبار پڑھ رہا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، یہاں بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہے، یہ نکڑ پہ بیٹھا ہے چائے پی رہا ہے، وہ نکڑ پہ بات کر رہا ہے، نہیں لڑکے سب جمع ہو کے ہاں ہوں کر رہے چوراہے پہ بیٹھ کر، تو اس سے صرف ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ اور ٹائم ویسٹ میں سب سے پہلے جو ہر جاتا ہے نا، تلاوت، نماز، اللہ کا ذکر، یہ سب چیزیں اس میں پیس جاتی ہیں۔ حقوق، ماں باپ کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، حق بھی ہے نا، انسان موبائل میں لگا ہے، ماں باپ کے حق میں کمی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا، وقت بچا ہے تو کہیں ابا کا سر دباتی، کہیں اماں کا پیر دباتی، نیکیاں کماتی، ان کا دل جیتتی، سمجھ رہے، کہیں صاف صفائی کرتی، وہ چیز نہیں رہ رہی ہے۔ تو حرج جو آتا ہے نا وہ ان چیزوں میں آتا ہے، جو چیزیں کام کی ہے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، عبادت اور اخلاق، خدمت، جو چیز ہونی چاہیے پھر اس پر حرج آتا ہے، کس کام میں جو ہم نے ویسٹ کیا فضول وقت، اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، 5 چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ تو یہ باتیں، یہ حدیثیں جو ہے آپ لوگوں کو اس سے پہلے میں نے پڑھائی تھی، تو عمل میں انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو لائیں، فکر کریں اپنی زندگی کو اس طرح سے اس سانچے میں ڈھالنے کی، کیونکہ اللہ نے وقت جو دیا ہے نا ہمیں، اس کی بڑی قیمت ہے، وقت کی بڑی قیمت ہے ہمارے پاس، تو اپنے وقت کی قدر کریں انشاءاللہ۔ اگر وقت ویسٹ کیا فضول تو پھر حرج کس پر آئے گا؟ نماز پر، ذکر پر، اور جو ہے وہ حقوق پر۔ اور ہوتا ہے صحیح ہے، لوگ تلاوت نہیں کر رہے، کئی دن ہو جاتا ہے، دیکھا ہے خود لوگوں کو، تلاوت ہی نہیں ہوئی، کئی دن ہو گیا، کیوں؟ تو ہم نے جو ٹائم ویسٹ کیا نا، اس کی وجہ سے تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملا، اس کی وجہ سے ہم سست ہوتے جاتے ہیں، سمجھ رہے؟ ظاہر سی بات ہے، وہ کام جس سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، بندہ وہ کام کرے گا تو اس کی نحوست بھی دیکھے گا، سمجھ رہے؟ اسی لیے دیکھو نا، کھیل میں جو لوڈو کھیلنا ہے، کیرم کھیلنا ہے، وہ کھیل کیوں مکروہ ہے؟ حرام نہیں ہے، اگر ہم
سٹے بازی پر نہیں کھیل رہے ہیں, شرط لگا کر نہیں کھیل رہے, تو وہ گیم حرام نہیں ہے, لیکن مکروہ اللہ کو نہیں پسند. وجہ, جب انسان ایک بار کیرم کھیلنے لگتا ہے تو پھر وہ ایک ہی گوٹی اٹک رہی ہے, سمجھ رہے, اسی کے چکر میں وہ پڑا ہے کہ بس یہ گیم ہو جائے پورا تو پھر میں اٹھ کے جاؤں, یہ گیم ہو جائے تو پھر میں اٹھ کے جاؤں. اس کی وجہ سے جماعت بھی چھوٹتی ہے. نماز کا وقت ہو گیا تو انسان دیر سے نماز پڑھنے کھڑا رہا ہے, ابھی تو ٹائم ہے, سمجھ رہے. لوڈو کھیلنا کیوں منع ہے, اس سے کوئی نفع ہی نہیں ہے, سمجھ رہے. اس کے علاوہ تیر اندازی ہے, گھوڑ سواری ہے, دوڑنا ہے, یہ گیم منع نہیں ہے. کیوں نہیں منع ہے؟ کیونکہ اس سے صحت اچھی ہوتی ہے, انسان بھاگتا ہے, واکنگ کرتا ہے, منع نہیں ہے. انسان دوڑ رہا ہے, ہوتا ہے نا, ورزش کرتا ہے, دوڑتا ہے دور تک تھوڑی اسپیڈ میں, تو یہ ورزش ہے, انسان کی صحت کے لیے اچھی ہے یہ ساری چیزیں, تو یہ منع نہیں ہے. گھوڑ سواری منع نہیں ہے, یہ ورزش ہے, یہ انسان کے کام آنے والی چیز ہے. تیر اندازی, نشانہ بازی منع نہیں ہے, انسان کے کام آنے والی چیز ہے. کیا چیز منع ہے پھر؟ وہ پتنگ کھیلنا, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے پتنگ کھیلنے میں, اور پھر انسان پتنگ کھیلتے کھیلتے اوپر سے نیچے گر گیا, کسی کی گردن, کتنے لوگوں کی تو گردن کٹ گئی ہے پتنگ سے, سمجھ رہے ہیں, وہ کٹ کر گئی تو مانجے سے گردن کٹ گئی. تو یہ سارے کام مکروہ اور حرام کے قریب اسی لیے ہے کہ سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو آپ سوچو ٹائم کی کتنی قیمت ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنا کام مکروہ اور کتنا کام حرام والا کر رہے ہیں, اور مکروہ کام بار بار کرنے سے حرام ہو جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں. مکروہ تحریمی بار بار کرنے سے کیا ہو جاتا ہے, مکروہ کام بار بار کرنے سے تحریمی بن جاتا ہے, اور تحریمی کام بار بار کرنے سے حرام ہو جاتا ہے. تو ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جو حرام کے قریب پہنچ جائے, سمجھ رہے. پھر حرام کب ہوگا؟ جب ہماری نمازیں ٹوٹے گی تو وہ کام ہمارا حرام ہو گیا ایک دم سے. جب ہمارے ذکر چھوٹا, جب ہمارے اخلاق چھوٹے, امی کہہ رہے کہ بیٹا پانی بھر دو, بیٹا جھاڑو لگا دو, بیٹا یہ کام کر دو, کر رہی ہوں نا, تھوڑا سا کھیلنے دو نا, کر رہی ہوں نا. امی سے بھی بے زبانی سے, بدتمیزی سے بات کیا, امی کا بھی دل دکھایا, تھوڑا کھیل نہیں سکتے کیا, چھٹیاں ہیں تو ہماری, سمجھ رہے. تو ماں باپ سے تیز آواز میں بات کی, اونچی آواز میں بات کی, تو یہ ہر جاتا ہے. اسی لیے کہا کہ ہم آرام کے لیے انسان پیدا ہی نہیں ہوا. ہم بولے کہ آرام, اسی لیے کہا آرام حرام ہے. کیوں؟ ہمیں لگتا ہے ہمیں آرام چاہیے. آرام تو مرنے پر ہے, آرام تو قبر میں ہے. ہماری استاذہ کہتی ہے نا کہ بیٹا ایمان والے کو تو قبر مرنے میں ہی آرام ملتا ہے, قبر میں ہی آرام ملتا ہے, سمجھ رہے. یعنی تم اتنا اپنے آپ کو تھکاؤ گے, تمہارا جسم جو ہے نا بستر پر پٹک دے, دن بھر اتنا کام کرو, سمجھ رہے. تو اسی لیے جو اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دو چیزوں سے لوگ غفلت میں, صحت اور جو ہے فراغت, سمجھ رہے. تو اسی لیے انسان کو چاہیے نا کہ اللہ کی یہ نعمتیں ہیں, یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج ہم فری ہیں, ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم خوب سیکھ لیں, چاہے سینا ہو, پرونا ہو, خدمت ہو. پھر بعد میں جب شادی ہو جاتی تو پھر لڑکیاں پچھتاتی, میں نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی, ان کا دل دکھایا, ان کو اچھے سے پکا کے کھلایا نہیں, ان کو میں نے اچھے سے رکھا نہیں. کوئی مطلب ہے پھر؟ آج تم فارغ ہو تو خوب اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو. آج تم فارغ ہو تو پھر سینا, پرونا, پکانا جو عورتوں کے کام ہیں, سمجھ رہے, وہ سیکھ لیں. بعد میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں سیکھا میں نے, کیوں میں نے اپنا ویسٹ کیا ٹائم, سمجھ رہے. تو یہ نعمتوں کو ہم استعمال کریں. اور اس کے علاوہ خوب عبادتیں ہیں, ہے نا. وقت فارغ ہے تو انسان عبادت کرے خوب, تاکہ جب بیمار ہوتا ہے نا, حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ وہ عمل جو وہ صحت کی حالت میں کرتا تھا پابندی سے, اب بیماری کی حالت میں اس سے نہیں ہو پا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ پھر اس کے حصے میں وہ لکھ دو جو اس نے صحت کی حالت میں کیا تھا, سمجھ رہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے پھر وقت کی قدر. تو کہا کہ نہیں, جیسے ایک بچہ ہوتا ہے, اگر فیل ہو جائے یا کم مارکس آیا, پروموٹڈ ہو جائے, تو بچہ سوچتا ہے کاش میں نے پہلے یاد کر لیا ہوتا, میری امی کہہ رہی تھی بیٹا پڑھ لو. پھر پچھتا کے کوئی مطلب ہے؟ جب چڑیا چگ گئی کھیت تو کاہے کا پچھتاوا, پھر تو ایسا ہی ہو جاتا ہے نا. تو کہا کہ یہ وقت اللہ کی نعمت ہے, یہ صحت اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے, جس کا احساس صرف اس کب ہوتا ہے جب یہ نعمت وقتی طور پر چھین لی جاتی. بہت بیمار ہو گیا, شدید بخار ہے, جب سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ضرورت تھی مجھے وہ پانی پوری کھانے کی, گلیز راستے کی, گندے پانی کی, سمجھ رہے. فوڈ پوائزن نہیں ہوتا, کیا ضرورت تھی مجھے وہ وڑا پاؤ کھانے کی, نہیں کھائی ہوتی تو بچ گئی ہوتی نا. پھر احساس ہوتا ہے لالچ بری بلا ہے, گھر میں ہی بنا کے کھا لیتی, گندے پانی میں وہ بنا رہے تھے وہ لوگ تو کھا لیا. آج ڈینگو بھی ہو رہا ہے نا, ڈاکٹر کہہ رہا ہے تم نے باہر کا کھایا تھا نا, اس کی وجہ سے تم کو ڈینگو ہو رہا ہے. لوگ
کتنے لوگ ڈینگو میں ابھی یہ موسم میں انتقال، دنیا سے رخصت، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، ڈینگو ہو رہا ہے اور دنیا سے فارغ ہو رہے ہیں بیچارے. ان کی خیر موت اللہ نے لکھی ہے، لیکن وجہ کیا بنی، سبب کیا بنا؟ باہر کا کھانا پینا. باہر والے اچھا پانی استعمال نہیں کر رہے. بارش کا موسم میں پانی تو کتنا ہی خراب ہے باذن اللہ. تو پھر ڈینگو تک ہو رہا ہے، لوگ ایڈمٹ ہیں اور ڈاکٹر سب سے پہلی بات پوچھتا ہے باہر کا کھا رہے ہو؟ وہ باہر کا پیزا کھا رہے ہیں، باہر کا پانی پوری، وڑا پاؤ، اور ان کے پانی، باہر کے پانی سب اچھے ہیں نہیں، وہ باذن اللہ ہم کو نقصان کر رہا ہے وہ. تو یہ نعمت جب وقتی طور پر ہم سے چھین لی جائے گی نا، انسان کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن افسوس کیا ہے کہ ہم میں سے اکثر اس میں سے غفلت میں، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. اتنا اچھا لگ رہا ہے وہ موبائل، اتنا اچھا لگ رہا ہے وہ پیزا اور سموسہ اور وڑا پاؤ، کہ ہماری کینٹین کا وڑا پاؤ تو بہت اچھا ہے، سامنے ہی گھر کے مل رہا ہے، اتنی اچھی خوشبو آتی، چلو نا خرید لیتے ہیں. شاید بہت کم لوگ ایسے ہوں گے نا جو صرف اس بنا پر اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت دی ہے. ہم آج ہم صحت مند ہیں، سجدہ کیا ہم نے کتنی بار اس بات پر. نماز کا ہی سجدہ بڑی مشکل سے ہو رہا ہے نا، تو شکر کا سجدہ کیسے کریں گے ہم کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں صحت دی. ہاں، تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر شکر ادا کرتے کہ اللہ آپ نے صحت دی، اللہ آپ نے مجھے وقت کی قدردانی سکھائی، اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اپنا احساس دیا. سمجھ رہے؟ تو ہمیں انسانوں پر لازم ہے کہ وہ صحت جسمانی پر اللہ کا شکر ادا کرے، بیماریوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے. اچھا جب بیماری آ گئی ہے تو پھر شکوہ کریں، روئے آوا ویلا کریں؟ نہیں. اب یہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے نعمت سمجھ لیں کہ گناہ معاف ہو رہے ہیں. لیکن پہلی تو صحت نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو اور اللہ سے کہ اللہ مجھے تمام مہلک بیماریوں سے عافیت کے ساتھ بچائیے. ہمیشہ اللہ سے مانگا کریں، اللہ مجھے تمام بیماریوں سے عافیت کے ساتھ بچائے رکھے. سمجھ رہے؟ عافیت بھی مانگیں. تو یہ اللہ کا قانون ہے، قانون قدرت ہے. کسی نعمت کی ناقدری نہ صرف اس نعمت کے چھن جانے کا سبب بنتی ہے، بلکہ کفران نعمت یعنی اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے وہ چیز. اگر ہم نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی تو وہ چھن جائے گی. صحت کی قدر نہیں کی تو پھر انسان سے وہ بھی چھن جائے گی. جب چھن جائے گی دوبارہ صحت نہیں آئے گی. جب دوبارہ صحت نہیں آئے گی تو پھر وہ روزے، جیسے ابھی آپ لوگ جوان ہیں، اچھے صحت مند ہیں، تو جتنے روزے چھوٹ گئے ابھی رکھ لیں. ہم نے سوچا بعد میں رکھیں گے، پھر بیمار ہو گئے تو چھوٹے ہوئے روزے بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، بوڑھے ہو گئے تو چھوٹے ہوئے روزے بھی نہیں رکھ سکتے. تو صحت ہے تو بھی جلدی جلدی سب اپنا کر لیں، ہم خوب پڑھ لیں، خوب عبادت کر لیں، خوب خدمت کر لیں، خوب سیکھ لیں، اللہ کو خوب راضی کر لیں. سمجھ رہے؟ اور اگر ہم نے نعمت کی قدر نہیں کی اور موبائل میں ہی لگے رہے، انسٹاگرام، فیس بک اور وہ اسنیپ چیٹ، اس لیے 3 چیزوں نے ہی خالی برباد کیا ہے جوانوں. سمجھ رہے؟ تو یہ تو اللہ، یہ پھر ایسا ہوگا نا کہ اللہ کی نعمت کا ہم نے حق کفر کر رہے، انکار کر رہے، یعنی ناقدری کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کی پکڑ آئے گی. سمجھ رہے؟ اپنی صحت کا خیال رکھنا اور صحت کے اصولوں پر، صحت کی جو اصول ہے یعنی حفظان صحت کی حفاظت کے جو اصول ہے اس پر پابند رہنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ایک فرضی حیثیت رکھتا ہے. اب صبح صبح آپ اپنی صحت کا خیال رکھو، اٹھے چائے پراٹھا، چائے روٹی کھا رہے، صحت ملی، آپ کو لگ رہا آپا میں نے تو گھی والی روٹی کھائی تھی آپا، تو ابھی صحت نہیں رہے گی، اصلی گھی بنائی ہے میری امی نے، وہ گھی لگا کے میں نے روٹی کھائی آپا. لیکن کھایا کس سے؟ چائے کے ساتھ. چائے زہر ہے، بس سمجھ کے چلو. ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، ہمیں یہ زہر نہیں اپنے پیٹ میں انڈیلنا ہے. بھلے ہم نے گھی روٹی چپ چاپ کھا لی، روکھی سوکھی، کھجور لگا کے روٹی کھا لی، لیکن ہم چائے نہیں پئیں گے. ہم اپنی صحت کا بھائی خیال رکھتے ہیں، بات ختم. کسی نے کتنا بھی فورس کیا تھوڑی سی تو پی لو، نہیں ہم چائے نہیں پیتے، بھائی ہماری صحت خراب ہو جائے گی، ہمیں باذن اللہ ایسیڈیٹی ہوئے گی. یہ سب صحت کے اصولوں کے خلاف. نہیں پیا ہم نے. باہر کا کہاں آتا ہے کھا لو نا، نہیں ہم نہیں کھاتے، صحت کے اصولوں کے خلاف. یعنی اپنے صحت کو ہم بچائیں. صبح صبح اچھی غذا کھائیں، مکوی غذا کھائیں، بھلے کم کھائیں، بہت نہیں کھانا ہے، اسلام نے بہت کھانے کی تاکید نہیں کی، لیکن مکوی غذا کھائیں. کھجوریں ہیں، روٹی ہے، پنیر ہے، گوشت ہے، انڈا ہے، سبزیاں ہیں، ہری سبزیاں ہیں، گاجر ہے، مولی ہے، ککڑی ہے، فروٹ ہے، جو بھی اللہ نے میسر دیا وہ کھائیں. لیکن اس کے علاوہ چائے
شکر والی چیزیں، باہر کی پکی چیزیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. گڑ کھائیں، ہے نا. آج دیکھیں نا اکثر لڑکیوں کو خون کی کمی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خون کی کمی ہے، ہوموگلوبن کم ہے. تو اللہ نے گڑ بھی دیا ہے، یہ تو سنت اللہ کے نبی کو بھی پسند تھا گڑ، ہم بھی کھائیں. گڑ ہے، شہد ہے. تو صحت کا خیال رکھے، روز تھوڑا سا گڑ کھایا کرے صبح میں. یہ نہیں اچھا لگتا ہے، نام ہی سن کے منہ بن جاتا ہے گڑ شہد کا، ہے نا. اور کیا پھر اچھا لگتا ہے؟ وڑا پاؤ، پیزا، پاستا، ہے نا، چکن کا پلاؤ، چکن کی بریانی، جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. سمجھ ہے، نقصان دہ ہے. اب چکن، کون سا چکن؟ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں تفصیل بتایا ہے کہ ہم دیسی چکن کھائیں، اگر نہیں حیثیت ہے تو چکن ہی نہ کھائیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت کو مرغوب اور محبوب رکھتے تھے. اللہ کے نبی کو بہت پسند. اللہ کے نبی خود اپنے اچھا اللہ کے نبی کی زندگی کو کھول کے دیکھیں. اللہ کے نبی نے کم کھایا یا تو بھوکے رہے، اور جو کھایا نا تو کتنا عمدہ کھایا. اللہ کے نبی کو کیا کیا پسند تھا؟ شہد، ککڑی، کھجور، انگور، دیکھیے نا، بھنا ہوا گوشت، ران کا گوشت. اللہ کے نبی کو بہت، دیکھو یہ اتنی اچھی اچھی چیزیں اللہ کے نبی کو پسند تھی. خربوزہ، کتنی پیاری پیاری چیزیں. انگور اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا. کہیں ہم نے سنا اللہ کے نبی کو کوئی عجیب سی چیز پسند تھی؟ نہیں. دسیسا، ہریسا، وہ تو ہوتا ہے نا کھچڑا نہیں، ہم لوگوں کو بھی پسند ہے نا، لیکن ہم تو کچھ زیادہ ہی تیل اور روغن ڈال کے کھاتے ہیں. اللہ کے نبی کو یہ سب اچھی اچھی چیزیں پسند ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے کھچڑا نہیں کھایا. وہ کھچڑا جو ہے دلیا کا جو بنتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، حلیم، ہریسا، حلیم، سمجھ ہے. تو اللہ کے نبی کو پسند تھا. تو اللہ کے نبی کو سب چیزیں پسند تھی. کالی مرچ، اس وقت اللہ کے نبی مرچی وغیرہ نہیں کھاتے، لیکن کالی مرچ اور زیرہ والا کھانا پسند تھا. تو اللہ کے نبی کو بھی پسند تھا. ٹھنڈا پانی مرغوب تھا. انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے نا ٹھنڈا پانی. اب ٹھنڈا فریج کا نہیں، مٹکے کا اچھا ٹھنڈا پانی ہو، ہے نا. ایک دم ٹھنڈا پانی برف والا فریج کا دو تو باذن اللہ ہماری حالت خراب ہو جائے گی. ٹھنڈا پانی مٹکے کا ہو، مشکیزے کا ہو. یا تو کیسے ہم لوگ ہاسٹل میں تھے نا، تو ہمارے یہاں تو فریج نہیں ہے ہاسٹل میں. کہاں ہاسٹل میں فریج ہوگی؟ تو اتنی گرمی کا موسم، بہت گرمی ہوتی تھی. ہمارا تو گاؤں کی طرف ایریا تھا جو ہمارا ہاسٹل تھا، گرمی اتنی زیادہ. تو اب ہم لوگ کیا کرتے تھے، پلاسٹک کی بوٹل پہ گونی چڑھا دیتے تھے اور بار بار اس گونی پہ پانی ڈالتے تھے، اور وہ گونی پہ جب ٹھنڈک پڑتی تھی نا، اب یقین مانے مٹکے سے بھی زیادہ ٹھنڈا پانی ہو جاتا تھا. وہ تو لوگ پہلے ایسے ہی استعمال کرتے تھے نا، یہی سب کرتے تھے. کچھ نہیں تو ہم لوگ پلیٹ میں، جو ہماری کھانے کی پلیٹ ہوتی تھی نا، اس میں پانی پلٹ کر پنکھے کے نیچے رکھتے تھے. 10 منٹ بعد اس کو پیتے تھے کہ ٹھنڈا ہو گیا، اب اس کو پیئیں گے. اتنا مطلب ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے نا کہ اس کو ٹھنڈا پانی ملے، اچھا پانی ملے. لیکن یہ اس طرح کا پانی ہم فریج کا یہ تو نقصان دہ ہے. تو اللہ کے نبی کو بھی یہ ساری چیزیں مرغوب تھی. اور دیکھو کتنی اچھی اچھی چیز. مچھلی اللہ کے نبی نے کھائی، اور اللہ بھی دیکھو قیامت کے دن کیا دیں گے؟ مچھلی کے کباب، دل کے کباب دیں گے، سب سے پہلی ڈش. اور اللہ نے جنت میں کس کا ذکر کیا؟ انگور، کھجور، انجیر، کیلے، نہریں، پھر شہد کی نہریں، دودھ، ٹھنڈا پانی جو شہد سے زیادہ میٹھا ہو، دودھ سے زیادہ سفید ہو، ایسا شربت. یعنی کیا کیا کہیں ایسی فضول چیزیں. نوڈلس چائنیز ملے گا، پیزا ملے گا، اس کے اوپر ٹاپنگ ہوئے گی چیز کی. کہیں ایسا ہم نے سنا؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کے نبی نے کتنی صحت والی چیزیں کھائی ہے. کہیں بھی اللہ کے نبی نے فضول چیزیں نہیں کھائی. بھلے وہ روٹی اللہ کے نبی نے وہ گھی کی ترچھٹ لگا کے کھائی ہے، لیکن کھائی ہے وہ گھی کی ترچھٹ والی روٹی. فضول چیزیں کھائی ہے. ترچھٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ گھی کے نیچے جو بچتا ہے نا، ایک دم نیچے سے کا جو تھوڑا سا نقصان دہ نہیں ہے، لیکن وہ کھا لی، وہ اچھا لگا اللہ کے نبی کو. کچھ نہیں تھا تو وہی اچھا لگ گیا، لیکن فضول چیزیں نہیں کھائی. تو ہم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں. اللہ کے نبی نے کم کھایا لیکن اچھی اور بیسٹ کوالٹی والی چیز کھائی، جس میں مقویت ہو، غذائیت ہو. اور اللہ کے نبی کو اللہ نے وہی چیزیں کھلائی بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.